بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ یہ حقیقت میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ مکمل حدیث وہ مشہور روایت ہے جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور پھر فرمایا جس میں سب سے اعلیٰ شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اور جس کا سب سے ادنا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے۔ اب ایمان کے 70 سے اوپر شعبوں میں حیا کا خاص طور پہ الگ سے ذکر کیا، باقی 69 کا الگ سے ذکر نہیں ہے، لیکن حیا کو الگ سے ذکر کیا، ایک سبق منتقل کیا امت کو کہ اس بات کو الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حیا کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور وہ اہمیت اور مقام کیا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس بندے میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر حیا کا مادہ موجود ہو، حیا کا وصف موجود ہو، تو یہ بہت ساری خیروں کو خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس وصف سے خالی ہو، بے حیا ہو، تو بہت ساری خیریں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک باحیا مسلمان باکردار بھی ہوگا، صاحب اعمال بھی ہوگا، اور بے حیا مسلمان جو ہوگا اس سے کردار، گفتار، چلنا پھرنا، اس کے معاملات، اس کی معاشرت سب کچھ بگڑ جائے گی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت او فافعل ما شئت، فرمایا جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو مرضی چاہے کرتے رہو، پھر کوئی تمہارے لیے روک ٹوک کی بات نہیں ہوگی۔ آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اگر اپنے اوپر غور کریں، اپنے ماحول پہ غور کریں، اپنی سوسائٹی پہ غور کریں، تو ہمارا رخ بہت غلط سمت پہ چل پڑا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ آپ کسی جگہ نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ انتظار کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ بے پردگی عام ہے، بے حجابی عام ہے، بے ستری عام ہے، ہر جگہ مستورات بے نقاب بے حجاب ہو کے گھوم رہی ہے، اور ہم خود لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اکیلے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، ہم نے خود اس ترتیب کو جو ہے وہ عام کر دیا، اس چیز کو عام کر دیا۔ تو یہ ہماری ہی بچیاں ہیں، ہماری ہی مائیں بہنیں ہیں، لیکن ان کے سروں سے حجاب اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، نقاب اتر گیا، اور اس اترنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ندامت ہوتی، ایک شرمندگی ہوتی، احساس گناہ ہوتا، اس کے بجائے زمانے کا چلن یہ چل پڑا کہ اس کو کانفیڈنس کا نام دیا گیا، خود اعتمادی کا نام دیا گیا۔ دیکھیں کتنی پر اعتماد بچی ہے کہ جو بالکل بے پردہ ہو کر کے 20 مردوں کے بیچ میں جو ہے وہ کھڑی ہے اور اپنے سارے کام کر رہی ہے۔ مرد نالائق، نکما اور نکٹو ہو جاتا ہے، تب اس گھروں کی مستورات کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ چند ماحول کے اندر چند فیملیاں، چند گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کا شکار ہوتے ہیں، جن گھروں کے مرد فوت ہو گئے یا بیمار ہو گئے، بستر سے لگ گئے، یا خدا نخواستہ وہ عورت بیچاری کسی آزمائش میں آ گئی، شوہر نشے کرتا ہے، اس عورت کو گنجائش دی گئی کہ یہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جا کر عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے لیے کمائے، لیکن احتیاط کرتے ہوئے۔
لیکن آج آپ بتائیں کہ کس کی ایسی ضرورت رہ گئی ہے؟ بلکہ اب تو ہمارے آفیسز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ ہائر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. دکانوں میں، ہوٹلوں میں، ہر جگہ پر یہ معاملہ عام کر دیا گیا، اور اس کے نقصانات ہیں. آج ہماری بچیاں غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہو گئے. کتنے حادثات، واقعات ہمارے ملک میں یومیہ بنیادوں پہ ہو رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. حیا ہماری پہچان ہے، ہمارا زیور ہے. حیا ہمارا تعارف ہے. اپنی مستورات کی ایسی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو وہ ماحول دیں کہ وہ خود سر پر حجاب، نقاب اور دوپٹہ لینے والی بنے. ان کو کھلے بال باہر لے کر مت نکالیں. 100 مردوں کا نشانہ ان کو نہ بنائیں. یہ تو ہماری غیرت کا جنازہ ہے. اس لیے اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا یہ ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.